السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا مکالمہ سناتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں جو پرائیویٹلی ذاتی طور پر ہوا اور ایک طرح سے پرسنل لیول پہ تھا، لیکن 2-3 دن پہلے میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ میں بھی ظاہر ہے آپ کے لسنرز میں اسی طرح شامل ہوں جیسے دوسرے لوگ ہیں، تو میں اوورآل آپ کے بعض پروگرامز اور ان کی اٹھان اور ان کی جو ٹاپک اور پھر اس ٹاپک کے اوپر مختلف پہلوؤں سے بہت ثابت قدمی سے اس کو لے کے چلنا اور بعض صورتوں میں سٹانچ اس میں سٹانس کے ساتھ آنا کہ ہاں یہ بات یوں ہے اور یہ بات یوں ہے اور یہ بات یوں ہے۔ زیادہ اس کو کھولیں تو اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ سوچتے سوچتے میں آپ کے جو پرانے سارے دوست ہیں وہ میرے ذہن میں آئے، یعنی یہ میرے بھائی کہہ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم اکٹھے ہی بڑے ہوئے اور آلموسٹ جو اس کے دوست ہیں وہ بھی اور جو میرے بھی ہیں وہ بھی ایک جیسے ہی ہیں تقریباً۔ پھر پڑھتے ہوئے بھی جہاں جہاں جو کتاب آئی وہ اگر میں دیکھ رہا ہوں اس نے پڑھی نہیں بھی ہے تو اس نے ٹائٹل تو دیکھا ہی ہوگا اس کا کم از کم، یا بعض صورتوں میں کہیں جستہ جستہ اس نے بھی وہی چیزیں دیکھی ہیں۔ پھر میرے اور اس کے یعنی میرے دوست آئے ہیں تو ہمارے اوپر کہیں کوئی ڈسکشن چل رہی ہے، کسی بھی سبجیکٹ پہ چل رہی ہے، تو وہ چائے دینے کے لیے بیٹھا ہے یا ویسے ہوسٹ کے طور پر یا صاحب خانہ ہے تو ایک ہی چیز ہے، لہٰذا اس نے بھی سنا، بولا نہیں تو کم از کم سمجھا، یا کہیں کہیں اپنی طرف سے کوئی پھوندنا ٹانک بھی دیا بات میں۔ تو اس سارے دورانیے میں پچھلے اگر دیکھے جائے تو 40-45 سال میں وہ کلوز آبزرور تھا، تو اس بہت کلوز آبزرویشن کے بنیاد پر وہ کوالیفائی بھی کرتا ہے کہ وہ بات اس نے اسی طرح کہا کہ میں مطلب پنجابی میں کہتا میں یہ سوچ رہا کہ جتنے تواڈے پرانے دوست ہیں، اور نام لے لے کے اس نے مطلب فیض علی ثاقب فلاں 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 فلاں، اور مطلب زیادہ تر مختلف شہروں میں اور مختلف جگہوں پہ اب وہ آباد ہیں، مختلف حیثیتوں سے سیٹلڈ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب اگر وہ آپ کے یہ پروگرام سنتے ہوں گے تو وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ اب احمدی جماعت جو ہے ان کا مولوی بن گیا اور یہ ان کی بات ہی ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ یہ کروڈ الفاظ میں اس کی بات کا میں ترجمہ کر کے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ جو آپ کا تھا کہ مطلب مختلف کتابوں پہ بات ہو رہی ہے، مختلف شاعروں پہ بات ہو رہی ہے، مختلف شخصیات کے حوالے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو اپنے جو آؤٹ لک میں وہ ساری ایکٹیویٹیز ایز سچ کوئی مذہبی نوعیت کی نظر نہیں آتی تھیں۔ مطلب گیٹ ٹوگیدر ہے دوستوں کا تو ہے ٹھیک ہے، اس میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ جس کا آج بھی کوئی ندامت کے ساتھ کوئی نام رکھا جا سکے، لیکن بہرحال وہ ایک جیسے دنیا داروں کا ہوتا ہے کہ آئے ہیں تو چلے گئے ہیں، تو بیٹھے ہیں تو ادھر نکل گئے تو اس شہر میں چلے گئے، اور اسی طرح ڈھولے مائیے دوڑے گانے فلمیں ہر چیز پہ اسی طرح اوپنلی بات چات ہو رہی ہے، اس میں جملہ بازیاں بھی چل رہی ہیں، شعر بھی سنائے جا رہے ہیں، اور ایون شام غزل بھی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، مختلف جگہوں پہ بلائے جاتے ہیں تو جا بھی رہے ہیں، وہاں پہ موجود بھی ہیں۔ اس سارے بیک ڈراپ کو سامنے رکھ کے تو جب اس نے یہ سوال اٹھایا میرے ساتھ کہ آپ پرسنلی کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کو میں کوئی چینج آیا ہے، آپ نے اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے، آپ نے اپنی فیلڈ بدل لی ہے، یا آپ وہیں پر ہیں اور پھر یہ اتنی ریگولیرٹی کے ساتھ اور اتنے تھارولی ڈیٹیلز میں جا کے، تو یہ کیسے ممکن ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک آؤٹ لک آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا اس کا کیا فیوچر ہے، یا اس میں آپ کی اپنے ذاتی کیا سوچ ہے، کیا کنسرنز ہیں۔ اب اتنا جب میں نے پھیلا کے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا تو ہو سکتا ہے آپ اس کی
تشریح سنتے سنتے ہی بور ہو گئے ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وہ میں نے جب تک آپ کو یہ پورا بیک ڈراپ نہ ہوتا، اس کا کانٹیکسٹ نہ ہوتا، تو جو آگے بات آنے والی ہے یا جس طرح میں نے اس کو جواب دیا، وہ پھر آپ کے لیے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ اس کی کیا ریلیونس بنی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ نے مجھے جانثار اختر کے خطوط پہ مشتمل کتابیں پڑھتے اور پھر ان کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا، صفیہ اختر نے جو لکھا تھا وہ پڑھتے اور سنتے اور اس پہ بات کرتے ہوئے دیکھا، اسرار الحق مجاز کی پوئٹری کے اوپر بات ہوتی رہی، ناصر کاظمی جو ہیں ان کا کلیات اور ان کی مختلف غزلیں اور اداسیوں کا سما محفلوں میں چھوڑ گئی، بہار ایک خلش سی دلوں میں چھوڑ گئی، بچھڑ کے تجھ سے ہزاروں طرف دھیان گیا، تیری نظر مجھے کن منزلوں میں چھوڑ گئی۔ یہ ساری گفتگویں آپ نے بھی سنی اور ہم نے کی ہیں، اینڈ آئی اون اٹ۔ پھر آپ ڈراموں کے اوپر بات ہوتی رہی، اسکرپٹس کے اوپر بات ہوتی رہی۔ وسیع شاہ جس زمانے میں ان کی زندگی کا، ان کے کیریئر کا جو پہلا ڈرامہ تھا، وہ پہلے اللہ اکبر کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، بعد میں پھر وہ نام چینج ہو گیا، تو وہ جن دنوں ایڈٹ کر رہے تھے جمشید فرشوری صاحب کے پرائیویٹ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، تو روزانہ وہاں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا تھا، ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں اس کے۔ اب آلدو ڈرامہ تو اب اپنی وہ بالکل فائنل شکل میں اختیار کر چکا تھا، لیکن بہرحال باتیں دوستوں کی طرح ہوتی رہتی، اس میں اس کی پوئٹری بھی زیر گفتگو آتی تھی، ہم اپنا بھی جو کچھ تھا وہ بھی سناتے تھے، اور ایون فار دیٹ میٹر جب بہت زیادہ اچھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی تو وہ خلیفۃ المسیح رابع کی وہ نظم جو ہے کہ روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد، کون پیا تھا کون پریمی بھید نہ پایا ساری رات، خوب سجی یادوں کی محفل مہمانوں نے تاپے ہاتھ، ہم نے اپنا کوئلہ کوئلہ دل دہکایا ساری رات۔ تو یہ ساری چیزیں زیر گفتگو آتی تھیں، اور اس کا آلموسٹ یہ پیراڈائم اور پیٹرن نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو ہم میرے بھائی کا اشارہ اس سارے سابقہ آج سے 20 اور 30 اور 40 سال پہلے کے سیناریو کی طرف تھا، ایون 10 سال پہلے بھی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان دا مین وائل میرے ارد گرد کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ پاکستان میں اب ایک ایک فیلڈ پکڑ کے آپ دیکھ لیں، پہلے کیا ہوتا تھا، کہیں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ختم نبوت کانفرنس ہو گئی، کوئی احرار نے تماشا لگا لیا، کہیں پہ کوئی خبر چھپ گئی، اور 4 کالمی 2 کالمی اور بیان بازیاں ہو گئی، مولوی منظور چنوٹی نے کچھ کہہ دیا، دیٹس اٹ۔ باقی سارے اپنے اپنے رنگوں میں، اپنے اپنے فیلڈز میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جس نے نوکری کرنی ہے وہ نوکری کر رہا ہے، جس نے دکانداری کرنی ہے، آڑت کرنی ہے وہ آڑت کر رہا ہے، جس نے فیکٹری لگانی ہے وہ کر رہا ہے، اور جو اپنی اپنی فیلڈ میں جس طرف جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ ایک حد تک رستہ کھلا تھا، ایک حد تک گراؤنڈ اور لیول گراؤنڈ اگر نہیں بھی تھی، اس میں اگر تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی اور کانی ونڈ کر کے اور پیچھے بیک اینڈ پہ بے ایمانی کے ساتھ دیا گیا فیلڈ تھا آپ کو بھاگنے کے لیے، لیکن بہرحال آگے رستہ بند نہیں تھا، رستہ ناہموار ضرور پیش کیا گیا، لیکن ٹھیک ہے آپ دوڑتے دوڑتے نکل جائیں، آگے بہرحال بند گلی نہیں تھی۔ جیسے میں نے کچھ 4-5 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا حامد میر صاحب کے کسی آرٹیکل کے جواب میں، تو اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ میر صاحب ٹخنوں پہ ہاکی مارے بغیر کھیلنا سیکھیں، کیونکہ وہ جو بعض بے ایمان بھی اور بدتمیز پلیئرز جو ہیں وہ جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہاکی کھینچ کے ٹخنے پہ مار دیتے تھے۔ تو یہ یعنی ٹخنوں پہ ہاکی والی اور اس طرح کی حرکتیں تھیں، لیکن دھوپ تو کہتے ہیں نا پہلے بھی تھی، بے صاحباں ایسے نہ تھے۔
تو میں نے اس کو کہا کہ اس زمانے میں کیا جو کیسر نکی امام ہیں یا یاور حیات تھے یا انور مقصود تھے یا منو بھائی تھے، یہی تھے اس وقت کے ڈرامہ نگار، مطلب رائیں یا سونا چاندی یا اس طرح کے جو ڈرامے ہیں ان کے رائٹرز، آپ نے کبھی اس زمانے میں یہ دیکھا تھا کہ وہ رائٹرز اٹھ کے آئیں خلیل الرحمن قمر کی طرح اور وہ جماعت احمدیہ کے فیت کے اوپر اور احمدیوں کی آئینی حیثیت کے اوپر بکواس کرنی شروع کر دیں؟ کبھی ایسا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. اسکرپٹ رائٹر ہی ہوتا تھا صرف. اچھا، پھر کیا آپ نے اس زمانے میں کبھی سنا کہ مہدی حسن یا غلام علی جو ہیں وہ کسی مجلس میں آئیں اور اس کے بعد وہ باقاعدہ یعنی احمدیوں کے عقائد کے اوپر بحث شروع کر دیں اور اپنے خاتم النبیین کے پاکستانی مولوی کی تشریح کو سبسکرائب کرنے والے معنوں کے اوپر ہاتھ اٹھا کے تو بیان بازیاں کریں، جیسے ابرار الحق کو کرنی پڑی اور وہ اس نے کی؟ کیا اس زمانے میں عبداللہ حسین جیسے ناولسٹ کو یا مختار مسعود جیسے رائٹر کو یا منو بھائی جیسے رائٹر کو کبھی یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ختم نبوت کے ایشو اور مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کے دعاوی کے اوپر ون سائیڈڈ چیپٹر در چیپٹر باندھنے شروع کر دے اپنے ناول کے اندر؟ جیسے یہ جو لڑکی ان کی جس کے ناولز پہ ڈرامے بنتے ہیں، عمیرہ احمد، جو حرکتیں اس نے کی ہیں اپنے ناولز میں. اس زمانے میں خدیجہ یا مستور یا حاجرہ مسرور یا ایون بانو قدسیہ، وہ ان کے اپنے زیر اثر ممتاز مفتی کے اور قدرت اللہ شہاب کی سوڈو مسٹسزم کے تحت اور اشفاق احمد صاحب کی جو نیمے درون نیمے برون شریعت اور تصوف کے امتزاج پہ جو کھیلتے رہے اس پیج پہ، وہ اس کے علاوہ بانو قدسیہ نے تو کبھی کوئی عمیرہ احمد جیسی لبرٹی لینے کی کوشش نہیں کی، اور وہ پھر بھی بانو قدسیہ کے طور پر سروائیو کر گئیں. منو بھائی ان ایشو پہ جن میں خلیل الرحمن قمر نے گھسنا ضروری سمجھا، منو بھائی ان میں دخل دیے بغیر منو بھائی کے طور پر وفات پا گئے، اور ان کو فردر کسی گیجٹ کی اور کسی سپورٹیو اس طرح کے گیجٹ کی ضرورت نہیں پڑی مزید کسی بیساکھی کی. اسی طرح سے جو رائٹرز تھے یا صحافی کمیونٹی میں اگر دیکھ لیں تو وہ کالمسٹ تھوڑا چک جاتے تھے، کچھ ان کو شرم آ جاتی تھی، وہ ان کی آنکھ میں حیا تھی، اور انہی کے اندر اصغر علی گھرال جیسے جو تھے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیدھی بات بھی کر جاتے تھے. ارشاد حقانی جیسے جو تھے وہ جماعت اسلامی کا تڑا ضرور کوٹتے رہے ساری عمر، اپنی ایکیڈیمک ٹروتھ بنا کے پیش کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا، لیکن وہ ایسی ننگی چٹی جو ہیٹ کمپین ہے وہ اس کا حصہ بننا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بائسز تھے ان کے. اور اللہ حاضل قیاس گنتے چلے جائیں آپ دکانداروں کی سطح پر کہ ادھر قادیانی نہیں بڑھ سکتا، ادھر پہلے آپ وہ اسلام میں داخل ہوں پھر اس دکان میں داخل ہوں، یہ واہیاتیاں اور یہ حرامزادگیاں جو ہے اس کا تو بہت بات، یہ تو بالکل جب اخیر ہو چکتی ہے نا، اس کے بعد معاشرہ انسانی اور صاف سے عاری ہو جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں گلیوں میں کھل کھیل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں بتاتی کہ اس کے نتیجے میں کہ جماعت احمدیہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ اتنے زیادہ بلو دا ہیومینٹی جا چکے ہیں، کیونکہ کمزور ہونے کے انڈیکیٹرز اور ہیں، اور بلو دا ڈگنیٹی اور بلو دا بیلٹ اور بلو دا انسانیت جانے کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہیں جو آپ کے گلیوں میں کھل کھیل رہے ہیں.
اس فضا میں، ان حالات میں، اگر پھر اسی طرح شعراء کا بھی تھا کہ سلیم کوثر اگر آ کے وہاں حضرت صاحب سے مل لیتے تھے تو اس پہ وہ شرماتے نہیں پھر رہے تھے، چھپتے نہیں پھر رہے تھے۔ نصیر ترابی اور عبید اللہ علیم آپس میں ان کی دوستی تھی تو ان کو وہ تھی، نہ ان کے اہل تشیع ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا، نہ ان کے احمدی ہونے سے ان کے باہمی تعلق میں ایون ان کے والد صاحب علامہ رشید ترابی کی نظر میں بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ پھر افتخار عارف جیسی اپروچ جو تھی وہ بہت بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے، کہ جس میں وہ شعر کی کمپیٹنس کے ساتھ مات دینے کی بجائے عقیدے کے ما لہ اور ما علیہ اور عقیدے کے رد و قبول کے ذریعے عبید اللہ علیم کے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں اور اس کو ویران سرائے کے دیا کی پوئٹری کو کمپیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعد میں جب جو ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے انفولڈ اور ان پیک ہو کے چیزیں سامنے آئی ہیں، اس وقت اب ایک حصہ رہ گیا جو میں نے اپنے بھائی سے بات کی۔ اس سارے دورانیے میں ایک پولرائزیشن ہوئی، کچھ تو سیدھے سیدھے ہی آ گئے نا، اب مطلب پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑنے والے، یہ ان کے ایک ترتیب سے بھی نام لیتے چلے جائیں تو وہ رل گئے باقاعدہ کہ ہاں جی آقا دی محبت، وہ جیسے میں نے بتایا تھا نا، ذاتی زندگی جیسی بھی ہے، آقا کی محبت۔ دوسرے تھے اس زمانے میں نے ایک یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو شاعرانہ وجدان میں پہلے سے انسان محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہیں میری 93-4 کی غزل میں یہ شعر آئے تھے کہ ہر پرندے نے پر سمیٹ لیے، سانحہ کیا ہوا جزیرے میں، اور تم بھی چہرہ تلاش لائے ہو، تم کے تھے بے نشان جزیرے میں۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن جس وقت یہ پچھلی 1-2 دہائیوں میں بالکل اوپن اپ ہو کے چیزیں سامنے آئیں اور ان کی سروائیول ہی جماعت احمدیہ کی ہر سطح پہ مخالفت میں ہو گئی، اس وقت ایک جو دوسرا طبقہ تھا جس میں وسعت اللہ کا نام آتا ہے، جس میں مبشر زیدی ہیں، زرار کھوڑو ہیں، جس میں اپنا وجاہت مسعود ہیں، جس میں اور نام گنتے جائیں تو کچھ 10-12-15 نام مل جائیں گے آپ کو۔ سبوک سید ہو گئے، ادھر زاہد کاظمی ہیں، وہ ٹھیک ہے صحافی نہیں ہے لیکن بہرحال سوچنے والا وجود ہیں اور وہ بات کرتے بھی رہتے ہیں، بات سنتے بھی رہتے ہیں۔ عثمان قاضی ہے، فرنود عالم ہے، یہ بھی اپنے اپنے رنگ میں۔ اس وقت جو ان کے بالکل اپوزٹ پول پہ جو لوگ سامنے آئے تھے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، پہلے یہ وضاحت کرنی ضروری ہے۔ عطاء الحق قاسمی احرار کے لیے اور مجلس احرار سے ایفیلیشن کے اوپر پورا کالم لکھ دیں گے، لیکن ان کے بیٹے دونوں وہ جماعت احمدیہ کے اوپر بات کریں گے تو پاسنگ ریمارک کے طور پر بات کریں گے۔ وجاہت مسعود صاحب 2.5-3 صفحے کا جب کالم لکھیں گے تو اس میں 1.5 پیراگراف میں بچ کے بات کریں گے۔ وسعت اللہ جب بات کریں گے اپنے پروگرام میں تو وہ 40 منٹ میں 2.5 منٹ میں بات سمیٹ کے نکلنے کی کوشش کریں گے، ادروائز وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں۔ اور اسی دورانیے میں ہجڑوں کے رائٹس کے اوپر پورے کالم لکھے جائیں گے۔ اس کے اسی دورانیے میں سیلاب کے دوران میں حاملہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوکیاں، اس کے اوپر بھی پورے کالم آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر وہاں پر کوئی کار سنیچنگ یا اسٹریٹ کرائم آ رہا ہے تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، معذور بچوں کے اوپر پوری بات ہوگی، اس کے اوپر پورا بھرپور کالم لکھ کے اس کا کانٹیکسٹ دینے سے ان کی ذاتی شخصیت اور سروائیول کو خطرہ نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے اوپر
واقعہ ہو جائے تو اس کو ایکنالج کرنے کی حد تک تو ممکن ہے. باقی یہ بیٹھ کے کون بات کرے گا کہ یہ کس ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ احراریے جو ہیں یہ کس کے پے رول پہ کب سے تھے اور آج یہ کہاں تک بات کو لے آئے ہیں؟ اور اچھا پھر ایک اور چیز، ڈاکٹر عبدالسلام پہ کالم لکھ دیں گے، مطلب چاہے وہ اصغر علی گھرال ہوں یا دیگر شخصیات، ڈاکٹر عبدالسلام پہ کالم لکھ دیں گے تو اس میں بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ جی ہم نے بات کر دی ہے احمدیوں کی. آپ نے ایک احمدی کی بات کی ہے. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ یہ جو تحریکیں چلتی ہیں ان تحریکوں میں نشانہ یا تو جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ ہوتی ہے یا جماعت احمدیہ کے عقائد ہوتے ہیں. جو آرڈیننس بنا، جو ترمیمیں ہوئیں، وہ یہ تو ترمیم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی احمدی جو ہے وہ سائنس کا نوبل پرائز نہیں لے گا، یا وہ فزکس نہیں پڑھ سکتا، یا وہ بایولوجی نہیں پڑھ سکتا، یا وہ معاشیات نہیں پڑھ سکتا. اگر پڑھے گا تو اس کی سزا 3 سال جیل ہے. آرڈیننس یہ بنا تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اذان نہیں دے سکتا. اس پہ کریں نا بات، کون کر رہا ہے؟ ہاں آسان کام تھا، خلیل الرحمان قمر جیسے، یا ایک دو کے نام کیا، مطلب جو معاشرے کو احمدیہ مخالفت سستی اور سوکھی پڑ رہی تھی، شارٹ کٹ تھا سیاستدانوں کے لیے بھی، دکانداروں کے لیے بھی، مارکیٹ کمیٹیوں والوں کے لیے بھی. تو انہوں نے وہ ایزی آپشن لے لیا. تساہل پسندی جو ہے وہ ساری قوم کو ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو ضرورت کیا تھی مشکل پسندی کا راستہ اپنانے کی. لیکن بھائی اپنے سے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سارے دورانیے میں جب میں سارا کچھ آنکھوں سے دیکھتے یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں بھی یہ کہتا کہ میں بات تو کروں گا حبیب جالب کی مزاحمتی ادب پہ، اس میں پاسنگ ریمارک کے طور پر میں جو ہے نا وہ مبارک صدیقی کی چار مصرے بیان کر کے تو میں حق ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. بات کرنی پڑتی ہے، کھل کے بات کرنی پڑتی ہے. جتنی ڈیٹیلز میں آپ پہ حملہ ہوا ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں سے آگے جواب دینا پڑتا ہے. اور اس وقت یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا ہمیں 4 شعر آتے تھے، ہم 4 شام غزل کے پروگراموں میں بیٹھا کرتے تھے، مطلب آپ نے 10 سال کچھ ریڈیو کی کچھ مجلسیں لگا لیں، سارا کچھ ہو گیا. لیکن جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی پہ حملہ ہوگا تو آپ اس وقت کیا مطلب اپنی چھنگلی کھجاتے پھریں گے کہ ہاں یہ جو یہاں پہ خارش بڑی زبردست ہو رہی ہے. جتنی ڈیٹیل میں جا کے اور جتنی بدنیتی کے ساتھ اور جتنا ٹارگٹ کر کے وہ بات ہو رہی ہے اسی طرح اس کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. اور اس ایکسپوز کرنے کے نتیجے میں اگر آپ کو احمدیوں کا مولوی یا مربی سمجھا جاتا ہے تو سمجھتے پھریں، جبکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ شعبہ ہے، نظام جماعت کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تابع وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. مگر وہ جو عام، جب ان کا عام آدمی جو تھا جس کا یہ کام نہیں تھا، جب وہ منظور چنیوٹی تک محدود نہیں رہے حملہ کرنے میں، وہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی جو فرمودات تھے ان سے ڈرائیو کر کے اور وہاں تک نہیں رہے، انہوں نے یہ، ہر آدمی نے یہ سمجھا کہ اسی نہ رہ جائیے کتے. تو جب ان کے عامت الناس دکانداروں کی سطح پر بغیر جانے بوجھے، یعنی یہ جتنے حملہ کرنے والے ہیں، میں اس رائٹر کا جس کا میں 3-4 دفعہ نام لے چکا ہوں، اس کو اگر پوچھا جائے نا کہ آؤ ذرا بتاؤ کہ یہ ختم نبوت کے اوپر کیا سٹانس ہے تمہارا اور کیوں ہے، اور عام، ویسے تو خیر زاہد کاظمی صاحب سے اگلے دن بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جناب آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ بہت اچھی مطلب وقتاً فوقتاً بات چل رہی تھی کہ حمایت کرنے پہ، تو میں نے کہا حمایت والا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، حمایت ہماری کس نے کرنی، کیوں کرنی. لیکن وہ جو آپ سروائیور کہتے ہیں نا کسی کو، اور وہ جو آپ کہتے ہیں کہ حق کے لیے سٹینڈ لینا اور ایکیڈیمک ٹروتھ اور انٹلیکچول آنیسٹی کی جو بات ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے شناختی کارڈ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا؟
آپ پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ والا حلف جو ہے وہ میں نے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ ایز اے شیعہ مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ امام غائب کے منتظر ہیں اور ان پہ ایمان لانا فرض ہے، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کسی مہدی امام کسی چیز کا بھی میں انتظار نہیں کر رہا. اور لبرلز جو ہیں وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ تو پچھلے رسولوں کو بھی نہیں مانتے. خاتمیت تو بعد کی بات ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے، مگر وہ بھی اس پہ سائن کر کے تو وہ لے رہے ہیں اپنا شناختی کارڈ. تو کوئی بولا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب معاشرے میں مجموعی چپ لگ چکی ہو. فراق گورکھپوری نے کہا تھا اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے. اور وہ دوسرا شعر بھی کہ اس عہد میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. تو جب یہ فضا آ چکی ہو، جب یہ ماحول بن چکا ہو، تو ان دنوں میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ آپ پہ یہ الزام کون لگائیں گے؟ وہی نا جنہوں نے اپنے عقیدہ رکھنے کے باوجود شناختی کارڈ لیے ہوئے ہیں غلط حلف دے کے. جھوٹا حلف دے کے شناختی کارڈ لینے والے سارے میرے پاکستانی دوست جو ہیں، وہ اگر مجھے تانا دیں گے کہ میں احمدیوں کے پے رول پہ چلا گیا ہوں، یا میں احمدیوں کا مربی بن گیا ہوں، یا مولوی بن گیا ہوں، تو ان کی اس بات کو کوئی اہمیت دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جن کے گھر پہ ساروں نے پنجے جھاڑ کے حملہ کر دیا، اس گھر کے افراد آگے سے کہیں گے نہیں ہم تو شاعر ہوتے ہیں جی، یہ تو بڑی کمینی حرکت ہے، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گی. آپ نے آنا ہے تو ٹھیک ہے، آئیں بات کریں، اور آپ جس پہلو سے حملہ کریں گے اس پہلو سے آپ کو ننگا کر کے جواب دیا جائے گا. بلکہ میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا 2-3 سال پہلے کہ آپ کے یہ جو کیچڑ اچھالیں گے تو ہم تیزاب سے دھوئیں گے اب آپ کو، کیونکہ بے شرمی کے ساتھ جب کیچڑ اچھالا جائے گا تو اس میں اب کون سی اب خیال کیا جائے اب آپ کا، وہ تیزاب اب آپ پہ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ ہاتھ ہی نہیں رک رہا کسی کا، کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ بات میرے کرنے کی ہے بھی یا نہیں، یہ میری فیلڈ بھی ہے کہ نہیں. باقی اس سوچ نے سوسائٹی کا کیا اثر کیا ہے وہ اب دیکھ لیں کہ وہ گورنمنٹ کالج جو کسی وقت آپ کی بہت سے دانشوروں کی مادر علمی ہوا کرتا تھا، اس گورنمنٹ کالج میں اب طارق جمیل جو ہیں وہ خطبے دیں گے اور وائس چانسلر جو ہیں وہ ساتھ تالیاں پیٹیں گے. میرے دادا کہا کرتے تھے چولاں دا ویاہ تے کھچاں نچن آئیاں. تو جب چولوں کی شادی ہوگی تو کھچوں نہیں نچنے آنا ہے، اور اتنے کنے ہونا ہے پھر. تو لہٰذا ہم پوری سینسیبلٹی اور سینسیٹیوٹی کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے اس فیلڈ میں اترے ہیں، اور ہم بات کریں گے. اور وہ بات کرتے کرتے وہ جو آپ کے اندر کیفیات ہیں وہ تو کہیں نہیں جاتی، وہ تو ادھر ہی رہیں گی، بلکہ وہ زیادہ چمک جاتی ہیں. اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں بات. اب بہت پھیلا ہوا موضوع تھا، واللہ عالم میرے بالکل سبجیکٹیو اور 1 to 1 2 بھائیوں کا آپس میں مکالمہ تھا، جس کو میں نے پروگرام کی شکل دے کے آپ سے بات شیئر کر دی ہے، کیونکہ یہ بہت سے دوستوں کے ذہن میں اس طرح کی ویسے بھی مجھے کہتے رہتے ہیں کئی آپ پہلے کچھ ایسے جگہ بنا لیں، پھر یوں کریں، پھر اتنا اوپن ہو کے بات کرنے کی. تو میں نے کہا یہ اوپن اور شرٹ والی بات نہیں ہے، بات اثر ہی وہ کرتی ہے کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں، آپ اپنی فیلنگز کی لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے، آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کرتے کرتے وہ دیے کا کام ہے جلتے جانا، جلتے جلتے جل جانا، اس کے بعد بھی رات رہے تو اور کسی کے نام، وہ اللہ تعالیٰ اور پیدا کر دے گا. اور ہم پہ کیا بس ہے؟ پچھلے ایسے تھے جنہوں نے اپنے وقت میں اپنا کردار ادا کیا، بات ہمارے تک پہنچی ہے، ہم اسی طرح کرتے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے تو ہم اپنے خیال میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کرتے کرتے ہم بھی مر جائیں گے. دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو یہ ہے جناب سلسلہ. باقی یہ کہ ہمیں اپنے اس سٹانس میں اور اس سٹینڈ میں سے
نہ تو کسی مولویت کی کوئی رمق نظر آتی ہے، اور فار دیٹ میٹر جن لوگوں کو مذہبی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جتنا ہم سمجھے ہیں جماعت احمدیہ ان کو بھی مولوی نہیں بناتی، تو انہوں نے ہمیں مولوی بنا کے کیا کرنا تھا؟ یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ اب میں بہت سے دوستوں نے وہ میں نے ایک نظم کا بند سنایا تھا، وہ میں اینڈ پہ وہ کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا، میسیج کر کے کہا کہ وہ نظم سنا دیں، تو میں جستہ جستہ وہ نظم آپ کو سن 2011-12 کی ہے وہ اب آج مکمل سنا دیتا ہوں۔ پہلے بھی 1-2 دفعہ سنائی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں پروگرام میں ٹائم کتنا ہو گیا، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، ہمارے کچھ ادھورے خواب اور کچھ نامکمل سے حقائق ہیں، بہت سے ان کہے اور ان سنے موہوم لمحے ہیں، جو اپنے مول میں جانا، جو اپنے تول میں جانا، بڑے ہی جان لیوا ہیں مگر سب کچھ پہ فائق ہیں، وہ لمحے خود سے چن کر اب تمہارے نام کرنے ہیں، ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ بڑی خوشبو ہے یادوں میں، بہت اشکوں میں رونق ہے، ملاحت اور صباحت کے بڑے پرکیف جھونکے ہیں، ذرا سی دیر ان سے گفتگو کر کے انہیں رخصت بھی کرنا ہے، اندھیرے صبح کرنے ہیں، اجالے شام کرنے ہیں، ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلا بند میں نے پچھلی دفعہ سنا دیا تھا، اس کے ساتھ ہی اجازت لیتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔